ذرا تصور کیجئے، ایک انسان اکیلا، سامنے پوری قوم کھڑی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن تاریخ میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو صرف معجزہ نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کا اعلان ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم امتحان کی جب آگ کو بھی اللہ کا حکم ماننا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بت پرستی کا دور تھا۔ لوگ پتھر کے بت بناتے تھے، لکڑی کے بت سجاتے تھے اور انہی کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ یہ بت رزق دیتے ہیں، یہ بت حفاظت کرتے ہیں، یہ بت نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اس قوم کا بادشاہ تھا نمرود، جو خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا، جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ بول سکتا ہے، جو اپنا فائدہ اور نقصان خود نہیں کر سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال سچ تھا، لیکن قوم کو ناگوار گزرا۔ سچ سننا ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ ایک دن پوری قوم میلہ منانے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے تمام بت توڑ دیے، صرف بڑا بت چھوڑا اور کلاڑا گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کس کی جرت ہے؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اسی نے یہ سب کیا ہو۔ قوم خاموش ہو گئی۔ انہیں سچ سمجھ آ گیا، لیکن غرور غالب آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دربار میں پیش کیے گئے۔ نمرود نے کہا، ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فیصلہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پرندے بھی جل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا۔ فرشتے نے کہا، کیا مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حکم میرے لیے کافی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ تھے۔ جب آگ بجھی تو لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور محفوظ تھے۔ یہ صرف معجزہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے لیے سبق، حق کے ساتھ کھڑا انسان اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کائنات کی ہر طاقت اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آگ، پانی، ہوا سب اللہ کے غلام ہیں۔ جب ایمان سجا ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہر انسان کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔